چند قواعد ضروری یاد رکھے اور سیکھے، انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں یا قاعدہ میں میم آئے گا اور اس کے اوپر یہ نشان آئے گا تو اس میم کو میم مشدد کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے، یہاں پر بھی ہے، ادھر بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو کس طرح؟ تو مثالوں کو غور سے سننے کی کوشش کرے اور دیکھنے کی۔ عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم، آگے وقف عم، یا اس طرح وقفاً عم، یہ جو کہ ہم آواز نکالتے ہیں اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ غنے کی تعریف یہی ہے کہ ناک میں آواز چھپانا۔ اسی طرح دوسری مثال تا میم پیش ثم، میم زبر م، ثم، آگے وقف ثم، حمزہ میم پیش میم زبر م، ام، تا دو زیر تین، امتن، آگے وقف امہ۔ یہ تین مثالیں ہو گئی۔ چوتھی مثال غور سے سمجھے، غور سے سنیں۔ میم پیش مو، سین میم زبر سم، موسم، میم دو زبر من، مسمن، آگے وقف مسمى۔ تو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کہ جہاں پر دو تنوین آئیں گے، دو زبر والے تنوین، تو اس کے ساتھ یا تو الف آئے گا، اگر الف نہ ہو تو اس کے ساتھ یا آئے گا، جیسے مسمن میں میم کے ساتھ یہ یا آیا ہے۔ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، تو اسی وجہ سے ہم اس کو مسمى کہتے ہیں۔ تو یہ ایک زبر الف کے بدلے میں بدل جائے گا، تو اسی وجہ سے مسمى کہا جائے گا۔ تو پہلی قاعدہ کی 4 مثالیں میں نے آپ کو سمجھائی۔ دوسرا قاعدہ غور سے دیکھیں، کہتے ہیں کہ اسی طرح میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو وہاں بھی قاعدہ کے مطابق غنہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو نیچے کی مثالوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میم ساکن کے بعد میم، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکم منہ، یہ میم ساکن ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ نشان ہو تو اسے ساکن حرف کہا جائے گا۔ تو میم ساکن کے بعد یہ میم آیا ہے دوسرا، تو اس میم میں غنہ ہوگا۔ لام زبر لا، کاف میم، میم پیش کم، لکم، میم نون زیر من، لکم من، ہا پیش ہو، لکم منہ۔ تو یہاں پر غنہ اس میم میں ہو رہا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ یہاں پر خود میم مشدد آیا ہے، لیکن قاعدے کے طور پر دیکھیں تو میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر غنہ ہوگا۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال یہاں پر دیکھیں وَهُمْ مُهْتَدُونَ، تو یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، تو لَكُمْ مِنْهُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اسی طرح وَلَكُمْ مَا، تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آیا ہے۔ یہ تو میم کی مثال ہو گئی۔ اب میم ساکن کے بعد با آ جائے، اس کی مثال یہاں پر دیکھیں یعتصم باللہ، تو ہجے میں کس طرح پڑھیں گے؟ یا عین زبر یا، تا زبر تا، یعتا، قاد میم زیر صم، یعتصم۔
با لام زیر باللام کڑا زبر لا ہا زیر ہی یعتصم باللہ تو غنہ اس میم ساکن کے اندر ہوگا یعتصم باللہ تو میم ساکن کے بعد یہاں پر با آیا ہے تو اس میم کے اوپر غنہ ہوگا. اسی طرح ترمیہم بحجارت تو ترمیہم کے بعد ترمیہم میں میم ساکن آیا ہے اس کے بعد یہ با ہے با زیر بی ہا میم زیر ہم با زیر بی ترمیہم بحجارت. تیسری مثال کفرتم بھی کفرتم بھی آگے وقف کفرتم بھی کاف زبر کا فا زبر فر کفر تا میم پیشتم کفرتم با زیر بی ہا کڑی زیر ہی کفرتم بھی آگے وقف کفرتم بھی میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو اس میم کے اوپر غنہ ہوگا. اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حروف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر فدمدم میں میم ساکن کے بعد دال آیا ہے تو اس میں غنہ نہیں ہوگا، اس کو فوراً پڑھا جائے گا فدمدم. اسی طرح علم نشرح میم ساکن کے بعد نون ہے تو اس کو فوراً پڑھا جائے گا میم علم نشرح. ایک تو آپ لوگوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ میری جو جتنے بھی ویڈیوز ہے اس پر ویوز ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے طریقے سے آ رہے ہیں، لائکس بھی کافی اچھے طریقے سے آ رہے، لیکن کمنٹ کا بہت مسئلہ ہے. کمنٹ کوئی نہیں کرتا تو مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی. آپ لوگ کمنٹ کرو گے، سوال کرو گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کے مطابق پھر میں ویڈیو بناؤں گا. اگر آپ لوگ کمنٹ نہیں کرو گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، تو میرا ضمیر بھی یہی کہے گا کہ یار ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ کمنٹ کرے، برائے مہربانی سوال پوچھے. بالفرض اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ آ گئی تو نیچے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھا کرے، شکریہ لکھا کرے، تھینکس، اسی طرح گڈ ورک، اس طرح وغیرہ الفاظ ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے برائے مہربانی کمنٹ ضرور کیا کرے. انشاءاللہ یہ قاعدہ ختم ہونے کے بعد میں آپ لوگوں سے سوالات کی شکل میں ویڈیو بناؤں گا، آپ لوگ ان کی جوابات دیں گے انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیر.